معزز سامعین و کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد فیضان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں شیڈز آف ہسٹری۔ جناب کرام، آپ سب نے ارطغرل کی سیریز اگر دیکھی ہے تو آپ سب آل سلجوق سے بخوبی واقف ہوں گے۔ آل سلجوق دراصل ترکوں کی ایک ریاست تھی جو کہ خلافت عثمانیہ سے پہلے قائم ہوئی۔ یہ خلافت عباسی خلافت کے بعد قائم ہوئی۔ جب عباسی خلافت کا زوال ہوا تو آل سلجوق کی جو خلافت تھی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ترکوں کا ایک گروہ جس نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی، اور دولت سلجوقیہ کے مورث اعلیٰ وقاق تھے جو کہ کاشگر کے ترک قبائل کے ایک رئیس تھے۔ ان کا بیٹا جس کا نام سلجوق تھا، اسی نام سے یہ خاندان مشہور ہوا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلے آئے اور یہاں اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی طاقت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 بیٹے جو کہ اس کے میراث میں تھے، وراثت میں تھے، ان کو چھوڑا، جن کا نام ارسلان، میکائل اور موسیٰ تھا۔ میکائل کے 3 وارث ہوئے، پیغوس، ارطغرل بیگ اور جغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی ارطغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت سے اس کا سکہ گرد و پیش کے تمام ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگیں شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد ان کے بیٹے مسعود کو شکستیں اٹھانا پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر ارطغرل بیگ نے ازخان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر زور و بزور ترکوں کا مسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنے اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے خلیفہ قائم بامر اللہ نے ارطغرل بیگ سے اس فتنے کے فروغ کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ ارطغرل بیگ نے دسمبر کی 10ویں ہجری 1055 میں بغداد میں داخل ہوئے اور معمولی سی جنگ کے بعد ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے ارطغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد ارطغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنے ریاست میں شامل کر لیا۔ پھر الپرسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ملک شاہ نے 10ویں ہجری میں عدن اور یمن پر بھی اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگراں تھا۔ سلجوقیہ روم بھی اسی سلطنت سے منسلک تھی۔ یہ سلجوقیہ روم بھی اصل میں تھے سلجوق، پر اس خاندان کے بانی سلطان بالقتلمش ارطغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھے، لیکن بعد میں اس نے الپرسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی۔ بالآخر 1064 میں رے کے مقام کے قریب جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بیٹے سلمان نے قسمت آزمائی کے لیے ایشیا کوچک میں چلے آئے۔ 1077 میں نائسا پر جو بازنطینی سلطنت کے ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو کہ 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔
لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلجوقیہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا، بہت شدید نقصان پہنچا۔ 1085 عیسوی میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلجوقیہ روم کی حالت بہت نازک تھی، لیکن مسعود بن قلج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو اپنا پایتخت بنا کر ایک مضبوط حکومت کو قائم کیا۔ اس کے جانشین قلج ارسلان ثانی نے بھی ان فتوحات سے سلطنت کے حصے میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے ان کو محکوم بنایا۔ 11ویں صدی ہجری میں قلج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کیخسرو تخت پر جانشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں کے خلاف جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کے جانشین غیاث الدین کیکوس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ غیاث الدین کیکوس اور اس کے بعد ان کے بیٹے علاؤ الدین کیقوباد کا دور حکومت بھی شان و شوکت کے لحاظ سے سلجوقیہ روم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن علاؤ الدین کیقوباد کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو ثانی کے دور میں ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان بھی ایشیائی کوچک کی سرحد تک جا پہنچا تھا، اور ارض روم اور اس کے سرحدی علاقوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 12ویں صدی میں خوازق کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تاتاریوں سے شکست کے بعد صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 12ویں صدی ہجری میں ہی کیخسرو ثانی کی وفات ہو گئی۔ جب ان کے 3 بیٹوں نے مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدعزمی پیدا کی تو تاتاریوں نے پھر سے حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان بیٹے وفات پا گئے اور تخت کے دعوے دار باقی 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہے۔ ہلاکوں نے ان سلطنت دونوں میں تقسیم کر دی۔ مغربی صوبے عز الدین کیقوس ثانی اور مشرقی رکن قلج ارسلان کو دے دی، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی ہی تھی، اور سلاطین سلجوق کا اصل و نسب انہی کے ہاتھ میں تھا۔ تاتاریوں کی دہشت گردی سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی، اور مصریوں نے ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح سے انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر معتدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختاری قائم کر لی۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کے خلاف کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد انہوں نے اپنا اقتدار پھر سے قائم کیا، اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں صادر خان، کروسی، ایدن، تکیہ، حمید، کرمانیہ، کرمیان، قسموطانی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ یہ آل سلجوق کا اقتدار چند سو سال پر مشتمل ہے، پر اس اقتدار میں ترکوں نے اپنی حکومتیں قائم کرنا سیکھ لی تھی، انہیں ریاست قائم کرنے کے گن آ چکے۔ آل سلجوق کے دور میں ترک ایک مضبوط طاقت ابھر کر دنیا میں آئی، جس کے بعد انہوں نے مزید خلافتیں اور ریاستیں قائم کی، پر ان کے آباء و اجداد آل سلجوق ہی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد کا دور آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ بہت عالیشان دور گزرا۔ انہوں نے متعدد مقام پر تاتاریوں اور روم کو شکست دے کر اپنی حکومتوں میں اضافہ کیا، لیکن بعد میں ان کی خلافت کے اندر سازشیں شروع ہونے کے بعد یہ
سلجوقی سلطنت قائم نہ رہ سکی اور اندر ہی اندر پاش پاش ہو گئی۔ جناب والا، اس قسم میں آپ نے آل سلجوق کے بارے میں جانا اور انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو ہم ارطغرل جو کہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے ان کی حکومت کے بارے میں بتائیں گے، کیسے انہوں نے ریاست کو قائم کیا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو کائنڈلی ہمیں سپورٹ کیجیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے شیڈز آف ہسٹری۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔